اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر. ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان المبارک میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کے نیکی میں حصہ لیں، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا راشن بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لوگ افطاریاں کہیں پہ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ لوگ کھجوریں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ لوگ جو ہے وہ کپڑے، یعنی کہ جو چیز جس کا دل کرتا ہے وہ تقسیم کر رہا ہوتا ہے. مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں. لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد ہو، سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ڈالنے کا مقصد نہ ہو. لیکن رمضان المبارک میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں. اور آج ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے تو ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ صدقات کے فضیلت کیا ہے، صدقے کی فضیلت کیا ہے، اور رزق میں برکت کی فضیلت کیا ہے، رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے. یہ مقصد کیا ہے؟ یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں فضیلت جو ہے نا افطاری کروانی ہے، رمضان المبارک میں ہم نے چیزیں تقسیم کرنی ہے. لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر ہم افطاری کرواتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ہمیں ثواب کیا ملنا ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں اس کا ہمیں ثواب کیا ملنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ ہو. اگر ہمیں پتہ چل جائے، ایک چیز دیکھیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ 5 روپے کی چیز ہے تو ہم انجانے میں اس کا 1 روپے کا حساب لگا کے ہم لیتے ہیں. تو اگر وہی چیز کا ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ 5 روپے کی چیز ہے تو وہ چیزیں ہم زیادہ خرید لیں گے، زیادہ اس کو پرچیز کریں گے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں صدقے کے ثواب کا اگر پتہ چل جائے گا تو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں گے. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ. نقشبندی آپ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیے. الحمدللہ یہ دین کی تعلیم دیتے ہیں بچوں کو اور یہ استاد بھی ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ جناب محمد فاروق قصوری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو میں فاروق قصوری صاحب سے ہی پروگرام کا آغاز کروں گا. ان سے رمضان المبارک کے حوالے سے نہ سنیں گے. اس کے بعد اگلے سیشن میں ہمیں جو ہے ننھی منی ثنا خان مصطفیٰ جناب عروہ فاطمہ بھی ہمیں جوائن کریں گی. جی فاروق قصوری صاحب، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. شکریہ. دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان آ گیا، بے شک دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان آ گیا. کھل گئے رب کے خزانے، کھل گئے رب کے خزانے، ماہ رمضان آ گیا. دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان آ گیا. ایک مہینہ بارش رحمت میں نہلا کر ہمیں، ایک مہینہ بارش رحمت میں نہلا کر ہمیں، ایک مہینہ بارش رحمت میں نہلا کر ہمیں. طیب و طاہر بنانے، طیب و طاہر بنانے ماہ رمضان آ گیا. کھل گئے رب کے خزانے ماہ رمضان آ گیا. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اجوا کھجور، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اجوا کھجور، جا رہا ہوں میں بھی کھانے، جا رہا ہوں میں بھی کھانے ماہ رمضان آ گیا. کھل گئے رب کے خزانے ماہ رمضان آ گیا. دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان آ گیا.
عمل بدکار تھا جاوید صدیقی مگر، بے عمل بدکار تھا جاوید صدیقی مگر، بے عمل بدکار تھا جاوید صدیقی مگر، نار دوزخ سے بچانے نار دوزخ سے بچانے ماہ رمضان گیا، کھل گئے رب کے خزانے ماہ رمضان گیا، دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری حاضری لگا رہے تھے جناب فروخ قصوری صاحب۔ علامہ صاحب میں آپ کی طرف ہی چلتا ہوں۔ ظاہری بات ہے رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، ظاہری سی بات ہے ہر ایک بندے کا دل کرتا ہے صدقہ خیرات دینے کا، اگر انسان کے پاس ہو۔ ویسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کنجوس بھی، لیکن رمضان المبارک میں جو ہے نا بندہ انسان جو ہے نا کوشش کرتا ہے۔ اور میں نا ایک بات سوچ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی ذات ہر بندے کے رزق میں اضافہ فرما دیتی ہے، اور یہاں تک بلکہ جانوروں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، جانوروں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے اور آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو آج ہمارا صدقے کا موضوع ہے تو صدقے کی فضیلت بیان کریں تاکہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں اس کے بدلے میں ملنا کیا ہے، جو نہیں کرتے انہیں بھی پتہ چل جائے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر رمضان ٹرانسمیشن میں موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ آپ کے علم و عمل میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، آپ کو اسی طرح دین کا کام مزید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آپ نے بڑا اچھا ایک شروع کیا ہوا ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ لاہ و لعب میں پڑھنے کی بجائے اسلامک پروگرام سحر و افطار میں دیکھے جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ صدقہ کی فضیلت، عام حالات میں صدقہ کیا جائے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جب رمضان شریف آ جائے، کیونکہ اس کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرضوں کے برابر کر دیا ہے۔ تو جو نفل صدقہ کرے گا اس کو بھی فرض صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ نہیں، آپ فرضوں کی بات کر رہے ہیں، میرے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کئی جو ہمارے مسلمان ہیں یہی سمجھ کے رمضان میں نمازیں تو نہیں پڑھتے کہ چلو پورے سال کی نمازیں ایک ساتھ رمضان میں پڑھ لیں۔ ہاں بس یہ وہ مشہور ہے نا، موضوع سے ہٹ جائیں گے ہم، مشہور ہے اس نے کہا جی آپ چلاؤ نماز پڑھنے چلیں، تو اس نے کہا حاجی صاحب کتنی دیر ہوگی نماز پڑھتے ہوئے؟ نے کہا جی میں ساری کافی کتنی پڑھ لی ہوں گی؟ انہوں نے کہا جی 40,000 50,000 پڑھ لی ہوں گی۔ تو کہنے لگے بھی مکے میں کتنا ثواب ہے؟ انہوں نے کہا جی 1,00,000 کا 1,50,000 کا۔ انہوں نے کہا بھی پھر میری پہلو ایک تک تے پہنچو تو پھر باقی گلا کریں گے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، تو لیکن یہ مزاح میں بات کر دی ہم نے، اصل میں فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر اس مہینے میں ہی ہے صرف، اور یہ ایک غنیمت ہے ہمارے لیے، بلکہ سمجھ لیں بونس کا مہینہ ہے۔ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو جیسا کہ آپ کا یہ موضوع ہو چکا ہوگا، رمضان کی فضیلت میں سرکار نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ کتنی برکتوں والا ہے تو لوگ یہی تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان۔ تو اسی لیے زیادہ تر لوگ صدقات جو ہیں وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اسی رمضان شریف میں نکالتے ہیں۔ بہر صورت صدقہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ، ایک نافلہ، یعنی ایک فرض صدقہ جو زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور جو نظر مانی ہوئی منت مانی کسی نے، وہ صدقہ جو ہے یہ صدقہ واجبہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو باقی سارے صدقات ہیں وہ بندہ پیسے سے کر لے، وہ بندہ راشن سے کر لے، وہ بندہ کسی کی مدد کر کے کر لے، وہ بندہ جو ہے وہ رستے سے پتھر ہٹا کے کر لے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ سارے صدقات جو ہیں یہ نفلی صدقے ہیں، تو ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔
قرآن مجید میں صدقے کی فضیلت جی کیسے آئی ہے؟ آیا کریمہ ہے سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون فی سبیل اموالہم فی سبیل اللہ، کہ اس کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال فرمایا ایسے ہی ہے کمثل حبۃ، جیسے کسی نے گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ بو دیا، جیسے گندم بیجی جاتی ہے، بوئی جاتی ہے، فرمایا انبتت 7 سنابل، ہر ایک دانے میں سے پھر آگے سے 7 جو ہے وہ بالیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، 7 بالیاں 7 ڈالیاں نکلتی ہیں۔ پھر فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بالی میں ہر ڈالی میں یعنی جو اوپر سٹا لگا ہوتا ہے اس میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر سٹے میں 100 ہوتے ہیں، اس سے کم نہیں ہو سکتے الا ماشاء اللہ۔ فرمایا کہ فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو 7 کو 100 سے ضرب دیں تو 700 بنتے ہیں۔ یعنی مثال قرآن نے بیان فرمائی، جو ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کو 700 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہاں ہی بات نہیں ہوئی، آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اور بڑھا کے دیتا ہے اور زیادہ کر کے دیتا ہے۔ یہ آیا کریمہ نازل ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پہ، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جب وہ مال لے کے آئے نا، ان کے بارے میں یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ تبوک پر لوگوں سے کہا بھی جہاد کے لیے مال لاؤ، کیونکہ وہ جنگ کے بعد پھر جنگ تھی اسی لیے حالت کمزور تھی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کے پاس اس وقت نا 8000 درہم تھے، تو آپ نے 4000 درہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے کہ یا رسول اللہ 8000 تھے، آدھا مال میں اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو پھر حضرت عثمان غنی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان، یعنی جیسے ہی وہ آئے تھے اور بما ساز و سامان جو ان کے اوپر لدا ہوا ہے، جیسے ہی وہ غلے سے بھرے آئے ہیں، وہ یا یہ کہہ لیں کہ جنگ کا جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کے اوپر جو ساری سہولیات جنگ کی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے ساتھ، فرمایا 300 اونٹ جو ہے وہ میں اللہ کی راستے میں آپ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ پیش کرتا ہوں۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آپ پر یہ آیا کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور پھر جب عبد الرحمن بن عوف اٹھے نا تو پہلے 4000 درہم دی، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، تو جیسے ہی سرکار نے اعلان کیا تو سرکار نے ان کو دیکھ کے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا، سرکار نے فرمایا جس کسی نے بھی اس جیسا، یعنی عبد الرحمن بن عوف نے جیسا کیا نا بھی نیکی میں فوراً پہل کی ہے، تو جس نے، کیونکہ صدقہ جو ہے نا، جیسے آگے چل کے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ چھپا کے دینا چاہیے، لیکن کچھ ایسے صدقات ہیں جو ظاہری طور پہ دینے چاہیے تاکہ اگر میں دوں گا تو لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے جو ہے وہ رغبت رکھیں گے، جذبہ بڑھے گا۔ تو یہ وہی قسم ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب پیش کیا نا تو سرکار نے فرمایا من سن سنتن حسنتن، کہ جس نے اچھا طریقہ اسلام میں ایجاد کیا تو جتنے بھی اس کے اوپر پھر عمل کریں گے سب کے سب کا ثواب جو ہے وہ پہلے کرنے والے کو دے دیا جائے گا۔ جی بالکل ماشاءاللہ، صدقے کے بارے میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، تو ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صاف ستھرا پانی آپ کے گھر کے دروازے تک، پیش خدمت ہے فریش سپرنگ۔ صاف پانی کا بہترین حل ہم پیش کرتے ہیں۔ آسان گیلن کی ریفلنگ اور نئے گیلن بڑی مقدار میں بوتلیں 500 ملی لیٹر اور 1.5 لیٹر سائز میں، آسانی سے گھر تک ڈیلیوری 4 کلومیٹر کے اندر۔ پوچھ گچھ اور آرڈر کے لیے رابطہ کریں شہباز احمد چودھری ہاؤس، گلی مہر باغ والی، کوٹ مراد خان، قصور۔ نمبر پر رابطہ کریں 030914767879 یا 030347502121۔ ہمارا پانی انتہائی جدید فلٹریشن پروسیس سے گزرتا ہے تاکہ آپ کو ملے خالص پانی کا ہر قطرہ، چاہے آپ گھر پر ہوں، دفتر میں یا کسی ایونٹ میں، فریش سپرنگ آپ کے ساتھ ہے۔
आज ही हमारे किसी रिफिलिंग स्टेशन पर आएं और तजुर्बा करें ताजगी का एक नया एहसास। फ्रेश स्प्रिंग, सेहतमंद जिंदगी का साथी। के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं सदक़े के हवाले से। नाज़रीन, ये बिल्कुल बात हकीकत है कि कुछ सदक़ात ऐसे होते हैं जो ज़हरी तौर पर करने चाहिए, लेकिन वो ज़हरी तौर पर इसलिए करने चाहिए, दिल में बात होनी चाहिए कि मैं ये जज्बे के लिए कर रहा हूँ। अक्सर आजकल ये हालात ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पे अल्लामा साहब सोशल मीडिया पे जो है ना अक्सर आप चलते देखते हैं, राशन तकसीम भी किया जाता है, वीडियो बनाई जाती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेहतर नीयतें जानती है, नीयतों के जो है हालात है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, हमें नहीं पता। ये भी ठीक है शायद इसे देख के, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि रमज़ान मुबारक में हर एक को पता होता है कि सदका खैरात हमने करना है, ये इसको ज़रूरत है, इसको नहीं ज़रूरत है, क्योंकि सफ़ेद पोश लोग जो है ना उन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से ये चीज़ें जो है ना हमें देखनी पड़नी है। लेकिन नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है छोटी बच्ची जो माशाल्लाह सनाखा हैं, उर्फा फातिमा। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। ये माशाल्लाह पिछले साल भी आई थी और इस साल भी आई है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला सईदा कायनात का सदका इसे नेक बनाए और आलम दीन बनाए। जी लामा साहब, सदके के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, उस हवाले से कंटिन्यू करें। आया करीमा का मफ़हूम हमने देखा। अब हदीस पाक में जो सदके की फजीलत बयान की गई है उसकी तरफ हम आते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में जिस तरह गाइड किया है, जी बिल्कुल, कम अल्फाज में सरकार अलैहिस्सलाम ने, और उसका मफ़हूम जो है वो ज़्यादा होता है और समझ भी बंदे को ऐसी आती है, और सरकार की ज़ुबान और कैसे असर न करे, सरकार अलैहिस्सलाम के फरामीन चंद मैं आपकी खिदमत में जो है वो अपने नाजरीन की खिदमत में रखता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के, कि सरकार ने कसम खा के फरमाया कि देने से माल कम नहीं होता, यानी सदका जो देता है उससे उसका माल बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और फिर फरमाया कि सदका जो है वो गुनाहों को मिटा देता है। जो बंदा सदका देता है, देने का अपना ही फायदा है, अपना ही फायदा है। जरूर ज़ाहिरी तो ये है कि देंगे तो माल कम हो जाएगा, अपना नुकसान होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। देने से फ़ायदा है, हर किस्म का ही फ़ायदा है, दुनियावी भी फ़ायदा है, उखरवी भी फ़ायदा है। और जैसा कि मैंने कुरान मजीद की आया करीमा जो पेश की थी वो दुनियावी है। अल्लाह ताला दुनिया में भी, और सुनते भी रहते हैं हम 10 दुनिया 70 आखिरत, ठीक है। और कुरान मजीद की भी आया करीमा है ना जी, बंजा बिल हसनत फलाउ अशरु अमसालिया, कि जो एक नेकी करता है अल्लाह 10 के बराबर उसका, ये उखरवी उसका फ़ायदा है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका गुनाहों को मिटा देता है, और साथ ही फरमाया कि ये अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि क़यामत के दिन बंदा अल्लाह के कहर और गज़ब से बच जाए। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाया बहुत बड़ी बात जी, अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है। फिर एक और हदीस पाक है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सदका बलाओं और परेशानियों को दूर करता है। यानी हम देखते रहते हैं हमारे ऊपर जो मुसीबतें आती हैं, बलाएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, कभी उसके पास जाएं कभी उसके पास जाएं, और बाद तो जाली पीरों के हाथ लग जाते हैं, और फिर वो बीमारियां बलाएं घटने की बजाय और जो है वो बढ़ जाती हैं, ताकि उनका भी कारोबार चलता रहे। ये पीरों के कारोबार ही ऐसे चलते हैं। लेकिन ये मैं जाली पीरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि औलिया तो बरहक हैं, करामात बरहक हैं, और उनकी ज़ुबान जो है वो इतनी अल्लाह के कुर्ब में होती है कि जो अल्फाज निकलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि पीरों के हवाले से मेरा एक अपनी राय है, क्योंकि मैं भी पीरों के खिलाफ भी हूँ, लेकिन इतना खिलाफ नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद भी हूँ। लेकिन मकसद ये है कि जो आलम दीन हो, बाअमल हो, तो वो पीर तो बात ही क्या है, वो तो सोने पे सुहागा है ना। यानी देख के फिर रब याद आए ऐसे पीर होने चाहिए। आला हजरत ने उनकी निशानियां भी बताई हैं, वो फिर कभी तो अमल देख के अमल भी, जो अमल वो करते हैं वो देख के अमल भी मुरीद करे। अगर अमल वो ये करते हैं कि नमाज नहीं पढ़नी, तो मुरीद भी कहे साडा पीर नहीं पढ़ता, पीर दी मदीने होती है, लेकिन ऐसा ना हो, पीर की मदीने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनसे फैज याफ्ता हैं और आप जिनसे फैज याफ्ता हैं, वो एक मिसाल है दुनिया में। बार सूरत सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये परेशानियों को दूर करता है। यानी जिसको कोई बीमारी आए उसे चाहिए कि वो सदका दे, वो कुछ दे माल,
اور اسی سے مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا بیٹا سمندری سفر پر ہے تو اس کے لیے دعا فرمائے, اللہ اس کو حفظ و امان میں رکھے. تو آپ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو کہ اگر اس کے اوپر کوئی بیماری آنے والی ہوگی, کوئی بلا آنے والی ہوگی تو وہ ٹل جائے گی. تو فرمایا صدقہ دو. ادھر اس نے صدقہ دیا تو ہوا بھی کچھ یوں کہ جب وہ واپس آیا نا تو اس نے واقعہ سنایا. اس نے کہا بھئی ہمارا جہاز جو ہے, کشتی جو ہے وہ لہروں میں پھنس گئی تھی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی, لیکن آواز دینے والے نے آواز دی اور ہم نے سنی بھی, کشتی والوں نے, جہاز والوں نے, بحری جہاز والوں نے وہ سنی کہ تمہاری طرف سے صدقہ قبول کر لیا گیا. تو پھر اس نے, ان کے والد نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے اوپر میں نے صدقہ دیا تھا, یعنی ادھر صدقہ دیا اور ادھر بلا جو ہے وہ ٹل گئی اور ان کی جو کشتی تھی وہ بھنور سے وہ نکل گئی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے کے بعد بھی بشارتیں دی. یہ نہیں کہ بندہ صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ اسی کی زندگی کے ساتھ تعلق رہتا ہے, نہیں, جب مر جاتا ہے سرکار نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریۃ. 3 چیزیں سرکار نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے, یعنی ظاہری طور پہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے اعمال خود نیکی نہیں کر سکتا. لیکن فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو جن کا ثواب پہنچتا رہتا ہے, جو دنیا میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھول کے جا سکتا ہے. اس میں ایک وہ ہے الا فرمایا من صدقۃ جاریۃ. پہلی بات فرمائی کہ وہ صدقہ جاریہ جو اپنی طرف سے کر جاتا ہے. ایک تو صدقہ ہے نا وہ کسی کی ضرورت پوری کی تو وہ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن صدقہ جاریہ ہے, کوئی نلکا لگوا دیتا ہے, کوئی ٹوٹی لگوا, کوئی آج کل پانی کا کولر ہے ٹھنڈے کا, کوئی درخت لگا جاتا ہے, کوئی اڈے کے اوپر سائے کا وہ بنا جاتا ہے, کوئی بھی چیز ہے صدقہ جاریہ جو کر جاتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس کا ثواب جو ہے وہ پھر اس کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے. بلکہ اسی کے ساتھ میں ایک اور حدیث پاک لگا دوں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ جاریہ کی مثال کہ جو کسی کو کپڑا پہنائے گا, سوٹ لے کے نارملی بات کر لیتے ہیں کہ جو کسی کو کپڑا پہنائے, فرمایا جتنی دیر آخری دھاگا بھی اس کے استعمال میں رہے گا, اس کے جسم کے اوپر آخری ڈورا بھی رہے گا, فرمایا اس کپڑا پہنانے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. کتنی بڑھیا, ایک سوٹ سال بھی چل جاتا ہے, 2 سال بھی, 3 سال بھی چل جاتا ہے, اور کوئی ایسی چیز بندہ کر جائے. بلکہ فرمایا یہ اسی چیز کو دیکھ کے جو ہے نا رمضان المبارک میں خاص طور پر علماء جو امام مسجد ہیں ان کو سوٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ سوٹ پہنے. اور بلکہ میں تو آپ کی بات سے یہ بات ایڈ کروں گا کہ سلائی بھی کروا کے دیا کریں. بعض اوقات جو ہے امام مسجد جو ہے وہ اس وجہ سے سوٹ نہیں سلائی کرا پاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پیسوں کی کمی ہوتی ہے, یا سوٹ ہم دیتے اس وقت ہے کہ درزی کے پاس ٹائم. اسی جمعے میں نے یہ بات ایڈ کی ہے, درزی کے پاس ٹائم ہوتا ہے, بالکل 27ویں کو دیتے ہیں تو پھر کوئی پکڑتا نہیں, پھر کہتے ہیں جی لو جی مولوی صاحب نے سارا سوٹ نہیں پایا. یہ بات ذہن میں رکھیں, اگر آپ نے دینا ہے سوٹ تو آپ ابھی دیں, اور بلکہ یہ کہیں کہ علامہ صاحب یا قاری صاحب آپ فلاں درزی کے پاس جائیں, ناپ دے دیں, سلا سلایا آگے 27ویں کو پیش کر دیں جب ختم قرآن ہے آپ کا. بہر صورت تو یہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے. بلکہ اور صدقہ, یہ میں آپ کے پروگرام کو بھی یہی کہوں گا کہ یہ آپ کا پروگرام بھی صدقہ جاریہ ہے. آج تو لوگ دیکھیں گے لیکن کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے, اس موضوع کو کوئی بھی جب بھی سرچ کرے گا تو 10 سال 15 سال بعد بھی آپ کا پروگرام کوئی دیکھے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہی شمار ہوگا. اور یہ ذریعہ اس میں سے ایک عادت بھی کسی نے اپنا لی اور وہ بعد میں پروگرام دیکھے یا نہ دیکھے وہ عمل اس پہ کرتا رہے, جب تک وہ عمل کرتا رہے گا. ایک بات ہی کافی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ طوفان نوح لانے کا کیا فائدہ, 2 قطرے ہی اثر کر جائیں. کسی کے آگے اتنا رونے کا کوئی فائدہ نہیں, اس نے اگر ماننا ہے تو وہ آپ کا ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے. تو سرکار علیہ السلام کے فرامین جاری تھے. فرمایا کہ الصدقۃ لتطفئ علی اہلھا حر القبور. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مرنے والے کو یعنی صدقہ دینے والے کو قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے. سبحان اللہ. اور قبر میں تو کسی نے کام نہیں آنا, وہ اپنا کیا ہی ہے جو آگے کام آئے گا. فرمایا یہ قبر کی گرمی سے بندے کو بچا لیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی ہر مسلمان اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا.
اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنا سائبان کتنا بڑا کر کتنا بڑا کر دیں. ہاں جی دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی, آخرت کے لیے کتنا کر لے. دیکھیں نا گاڑی کھڑی کرنی ہو تو وہ آگے پیچھے چوڑائی لمبائی اس سے ڈبل کی جاتی ہے کہ دھوپ جو ہے وہ ادھر سے آئے گی تو ادھر تک جائے گی, ادھر سے آئے گی. تو یہ ہے کیونکہ وہاں تو سورج سر پہ ہوگا. تو سرکار نے فرمایا ہر بندہ مسلمان اپنے صدقہ کے سائے میں ہی ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے. اس کے بعد تو پھر جنت میں جہنم میں جانا ہی ہے, جہاں بھی جانا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. پھر سرکار نے فرمایا الصدقہ تو تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. سرکار نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ خطاؤں کو گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. سبحان, کیونکہ پانی ہے ادھر سے ڈالا ادھر سے بجھ گئی, نام و نشان تک نہیں رہتا. تو فرمایا کہ گناہوں کو صدقہ ایسے ہی مٹا دیتا ہے, کہلے کھا جاتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یا اس حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ آگ کو جیسے ختم کر دیتا ہے ایسے ہی صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور اگلی بات سرکار نے فرمایا باکروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطى الصدقۃ. فرمایا کہ صبح سویرے صدقہ کیا کرو. سبحان اللہ, اسلام نے ہمیں ہر چیز بتائی. صبح سویرے سرکار نے فرمایا صدقہ کیا کرو, کیونکہ بلا جو ہے نا مصیبت جو ہے وہ صدقے کے آگے قدم نہیں بڑھاتی. یعنی صدقہ آگے آگے کھڑا ہوتا ہے تو بلا وہیں سے پھر پیچھے ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جو ہے وہ بری موت سے بچاتا ہے. آگے یہ حدیث پاک میں پیش کرتا ہوں. یعنی صبح سویرے اٹھنے تک ہی بندہ اٹھتے ساتھ یا سفر پہ نکلے, کام پہ نکلے تو صدقہ دے تو سارا دن جو ہے پھر اس کا بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا ان صدقۃ المسلم تزید فی العمر وتمنع میتۃ السوء. سرکار نے فرمایا کہ یہ صدقہ جو ہے نا وہ عمر میں بھی اضافہ کرتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ دیکھیں موت تو اٹل ہے, بے شک لکھا ہوا ہے, ہر بندے کا وقت لکھا ہوا ہے. لیکن اب یہ نہ ہو کہ وہ پچھلے دن میں پروگرام سن رہا تھا, وہ کوئی مفتی صاحب ہیں, وہ نئے لانچ ہوئے ہیں, تو وہ سوشل میڈیا کے ہاں جی وہ بتا رہے تھے ثم اتموا الصیام الی اللیل کے حوالے سے بھی یہ جو ہے نا وہ قرآن سے شیطان کو قید کرنے والی حدیث جو ہے نا, سرکار نے فرمایا رمضان میں شیطان قید کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے تو مہلت لی ہے قیامت تک. تو یہ بھی بات ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکرا رہی. قرآن سے ٹکرا نہیں رہی, بلکہ حدیث قرآن کی تفسیر ہے. جن کے اوپر نازل ہو رہا ہے ان سے بہتر ہمیں تفسیر کون سمجھا سکتا ہے. سرکار نے یہ تو موت کا وقت تو اٹل ہے, لیکن فرمایا کہ صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے اگر بندے کی موت برے طریقے سے لکھی ہو. کیونکہ اگلے ہی حصے میں حدیث کے یہ سرکار نے فرمایا کہ صدقہ بری موت سے بھی بچاتا ہے, کہ بندے کا کوئی برا لکھا ہو. علامہ صاحب آپ کی بات میرے ایک نا چیز ذہن میں آ رہی ہے. دیکھیں یہ بات حقیقت ہے کہ عمر کو بڑھاتا بھی ہے یا موت کو ٹال دیتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں. میرے والد محترم جو تھے نا وہ کافی بیمار تھے, تو اتنے بیمار تھے کہ بڑی پریشانی تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے نا پتہ نہیں اب کیا اللہ کی ذات بہتر فرمائے. تو انہوں نے نا ایسے بیماری کی حالت میں نا انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے, تو بھائی کو کہا بھی آپ جو ہے جائیں اور بکرا لے کے آئیں, بکرے کو ذبح کر کے جو یہاں پہ ہمارے رشتہ دار ہیں نا انہیں بلا کے نا کھانا کھلائیں. اور وہ بکرا ذبح کیا اور ہم نے گھر والوں نے فیملی نے بیٹھ کے اتنی دعائیں کی, سب نے رو رو کے دعائیں کی. تو یقین کریں علامہ صاحب کے میرے والد صاحب کی صحت بہتر ہونا سٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد وہ 2-3 سال اللہ نے زندگی عطا فرمائی. تو دوبارہ پھر وہ جمعے والے دن ہی وہ جمعے کی تیاری کر رہے تھے, مسجد میں گئے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا مسئلہ بنا. لیکن ایک چیز وہ میرا ایمان ہے, اس وقت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید ان کی موت کا وقت جو ہے وہ اس وقت تھا. ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں لیکن وہ صدقے کی وجہ سے اللہ کی ذات نے. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ڈاکٹر تو جواب دیتے ہیں وہ ظاہری حالت دیکھ کے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حدیث پاک سے کہ جس کو فرشتے نے آ کے کہہ دیا کہ اس کا ختم ہو گیا ٹائم. حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا, تو ان کا ایک امتی تھا بڑا محبت کرنے والا. تو ملک الموت آیا, فرشتہ آیا, تو اس نے کہا جی کہ یہ جو آپ کا امتی بیٹھا ہے نا اس کا وقت ختم ہو گیا, 2 سے 3 دن اس کے پاس ہے نہیں. تو آپ نے اس کو بتایا بھی تیرے پاس جو ہے نا وہ اتنا ٹائم رہ گیا. لیکن وہ مقررہ وقت گزرتے اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ بندہ پھر رہا ہے.
تو آپ نے فرشتے سے ملک الموت سے پوچھا بھئی آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا، اس نے مر جانا ہے. تو اس نے کہا، فرشتے نے کہا کہ یا نبی اللہ کہ جب یہ نکلا نا باہر یہاں سے تو فقیر نے اس کو سوال کیا تو اس کے پاس 20 تھے، 20 درہم تھے، تو اس نے وہ اس کو دے دیے. اس نے اس کی درازی عمر کے لیے دعا کی. دعا کیا کی بھی اللہ آسمانی بلاؤں سے بھی بچائے، زمینی بلاؤں سے بھی بچائے. تو اس درازی عمر کی دعا دی تو اللہ نے ہر درہم کے بدلے اس کا 1 سال اضافہ کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ حدیث پاک میں جی ناظرین ابھی گفتگو جاری رہے گی، وقت تو ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. साफ सुथरा पानी आपके घर के दरवाजे तक पेश खिदमत है फ्रेश स्प्रिंग। साफ पानी का बेहतरीन हल हम पेश करते हैं। आसान गैलन की रिफिलिंग और नए गैलन बड़ी मिकदार में बोतलें 500 मिलीलीटर और 1.5 लीटर साइज में आसानी से घर तक डिलीवरी 4 किलोमीटर के अंदर। पूछ गुछ और ऑर्डर के लिए राब्ता करें शहबाज अहमद चौधरी हाउस, गली मेहरबाग वाली, कोट मुराद खान, कसूर। नंबर पर राब्ता करें 030914767879 या 030347502121। हमारा पानी इंतहाई जदीद फिल्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरता है ताकि आपको मिले खालिस पानी का हर कतरा। चाहे आप घर पर हों, दफ्तर में या किसी इवेंट में, फ्रेश स्प्रिंग आपके साथ है। आज ही हमारे किसी रिफिलिंग स्टेशन पर आएं और तजुर्बा करें ताजगी का एक नया एहसास। फ्रेश स्प्रिंग सेहतमंद जिंदगी का साथी। جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دیکھیں کوئی بھی، میں یقین کرے ایک چیز پہ بڑا حیران ہوں کہ دین کی بات کرنے بیٹھ جائیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، دین کی بات مکمل نہیں ہوتی. ایک ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں وہ ابھی اس کو فائنلائز نہیں کرتے، یعنی کہ وہ ایسے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ہمارا آخری سیشن ہے. تو علامہ صاحب میں جو ہے نا ایک چیز دیکھیں، صدقہ سب سے زیادہ افضل کون سا ہے؟ اب دیکھیں غریب لوگ بھی ہیں، کافی لوگ ایسے ہیں جو صدقہ دے نہیں سکتے، ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ دل تو ظاہری بات ہر ایک کا کرتا ہے کہ میں بھی مسجد میں افطاری کراؤں، یہ میرا بھائی کروا رہا ہے میں بھی کراؤں، یہ میرا بھائی فلاں چیز بانٹ رہا ہے میں بھی بانٹوں. تو ظاہری سی بات ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے کیا کوئی خوشخبری ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کو بھی یہ ثواب مل سکتا ہے؟ جی 2 باتیں آپ نے ڈسکس کی. ایک تو افضل صدقہ کون سا ہے، دوسرا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو دینے کے لیے وہ کیا کرے. تو حدیث پاک کی طرف چلتے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل صدقات بہت سارے فرمائے. ایک حدیث ہم پیش کرتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی یتیم کو دے دینا، کیونکہ دست شفقت رکھ دینا یہ بڑی بات ہے، اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر کسی مسکین کو دے دے، تو یہ افضل صدقہ ہے مالدار کو دینے کی بجائے. تو سرکار نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کسی مسافر کو، کیونکہ اس کا جیسے کوئی جیب کاٹی جاتی ہے یا کرایہ زیادہ لگ جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو کسی مسافر کو دے دیا جائے، یہ افضل صدقہ ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے کسی مجاہد کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو اس کے پاس کام کرنے کا تو وقت نہیں ہوتا کمانے کا، تو وہ اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو دے دیا جائے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں. تو پھر صحابہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ تو پہلے بھی خاموش ہی رہتے ہیں، بس وہ اپنی ٹرائی کر رہے تھے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیے کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا تیرا رشتہ دار ہو اور تجھ سے کمزور ہو. ایک رشتہ دار، میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا جو آپ نے پہلے سیشن میں کہی کہ ان کیمرہ سارا کچھ ہوتا ہے. ہاں یہ تو ہم کر لیتے ہیں کہ ساری دنیا کو دے دیا، ٹرک آٹے کا ہم نے بانٹ دیا، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا بھائی یا ہماری بہن جو ہے وہ
کس حالات میں، ٹھیک ہے جی، کن حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے پاس رمضان المبارک میں کچھ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ خفیہ چیزیں ہیں، سفید پوش بندہ جو ہے وہ نہیں بتاتا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل صدقہ یہ ہے کہ تیرا رشتہ دار ہو اور کمزور ہو، تجھ سے حقدار ہو، اور پھر تو اس کے اوپر خرچ کرے، بلکہ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ تیرا رشتہ دار ہو، کمزور ہو، اور تجھ سے ناراض بھی ہو۔ ناراض بھی کیا لڑے ہوتے ہیں نا، لڑائی ہاں، وہ کہتے ہیں ابھی تو ساڑھے لی مار گیا، یہ آسان لفظ ہے آج کل۔ تو بس بھائی میرے مشاہدے میں بھی، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آتی رہتی ہے کہ وہ معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں کرتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تیرا رشتہ دار ہو، حقدار ہو، کمزور ہو، اور پھر تجھ سے ناراض بھی ہو، فرمایا کسی طریقے سے اس کے گھر تو صدقہ پہنچا دے، یعنی جو مال تو دے رہا ہے وہ کسی طریقے سے اس کے گھر پہنچا دے، سب سے افضل تیری طرف سے وہ صدقہ ہے۔ تو دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نیکیاں جو ہم دکھا کے کرتے ہیں سارے ملک کو بانٹتے ہیں، لیکن اگر بہن بھائی بھوکا ہے تو یا ہمسایہ بھوکا ہے تو وہ نیکیاں کسی کام کی نہیں، کیونکہ ان سے پوچھا، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے، سرکار نے فرمایا جو خود کھا کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا، فقط کفر، وہ کفر کے اوپر جو ہے وہ چلا گیا۔ تو یہ بھی ہے، بڑی وعید ہے۔ تو میں تو جمعے کے اندر بھی یہ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے بہن بھائی کو دینا چاہیے، پھر ہمسایہ ہے، اور پھر باقی دوسرے لوگ ہیں۔ ہم دوسرے لوگوں سے آغاز کرتے، بلکہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں بھی کوئی نظر میں ہو تو بتائیں یار، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، تو یہ بھی نہیں، پہلے یہ دیکھیں جو صدقہ نہیں دے سکتے ان کے بارے میں، کیونکہ ہم نے نعت بھی سننی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ صدقہ دینے کی نیت ہی کر لے کہ صدقہ میرے پاس مال آئے گا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ جیسے کہ وہ ایک حکایت مشہور ہے، اب نیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، پہلے کو بندہ کہتا ہے بھی یار میرے پاس بھی ہو تو میں بھی دوں، لیکن جب آ جاتا ہے پھر بندہ ذرا گھٹ جاتا ہے۔ وہ مثال نا وہ کوئی آدمی تھا نا درخت، جی وہی دینے لگا تھا، جی وہی دینے لگا تھا کہ وہ درخت کے اوپر چڑھا اور اس نے کہا، اوپر سانپ دیکھا کھجوروں کو جب ہاتھ ڈالنے لگا، اس نے کہا یا اللہ ایک دفعہ بچا دے اس سے، اس کی سختی سے، تو میں اونٹ دوں گا۔ تو تھوڑا نیچے آیا پھر کہنے لگا بھی یا اللہ بکری دوں گا، تو پھر جب زمین کے اتر آیا تو زمین کے قریب تو کہنے لگا بھی یا اللہ مرغی دے دوں گا، تو پھر جب خلاصی ہو گئی تو کہنے لگا پھر انڈا ہی گھر میں پڑا ہے تو یہی دے دوں۔ تو یہ نہ ہو، ساتھ میں یہ بھی بات کہ اس نے کہا نہ چڑھنے ہیں نہ دینے ہیں، نہ چڑھنے ہیں نہ دینے ہیں۔ لیکن حدیث پاک حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کا ذکر سرکار نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے، ان میں سے ایک ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو دوسرا بندہ تھا اس حدیث پاک میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے پاس مال نہ ہو لیکن اللہ نے اسے عقل و شعور دیا ہو، یعنی وہ نیت کا سچا ہو کہ مال آئے گا اور میں اللہ کی راہ میں دوں گا بھی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ اپنی نیت میں سچا ہے تو کل قیامت کے دن جس سخی کو دیکھ کے اس نے نیت کی تھی کہ میرے پاس بھی ایسا ہو تو میں بھی دوں، سرکار نے فرمایا اگر وہ نیت میں سچا ہے تو قیامت والے دن اسی سخی کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا، یعنی ایسا ہی ہے جیسا اس نے اس کے برابر جو ہے وہ دے دیا۔ تو زیادہ نہیں، میں صرف حدیث کا چھوٹا سا آخری حصہ ہی بیان کرتا ہوں کیونکہ ہم نے پھر آگے جانا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ جس کے پاس افطاری کرانے کا وہ نہ ہو، تو سرکار نے فرمایا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے ہی جو ہے وہ اپنے بھائی کو روزہ افطار کرا دیا جائے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدھی کھجور کو اپنے لیے جہنم سے آگ سے ڈھال بناؤ، یعنی آدھی کھجور بھی صدقہ دے دی جائے تو یہ بھی کافی ہو جاتی ہے، لیکن صدقے دل سے ہو، صدقے نیت سے ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ اتنا عطا فرمائے، اور ساتھ میں تو گھر بھی اپنی بیگم سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ جب اللہ سے کوٹھیاں منگو نا پھر کوٹھیاں جتنے دل بھی منگو، اللہ تعالیٰ دیوے پھر ساتھ اتنا دل بھی دے تاکہ ہم بھی جو ہیں وہ
خرچ کریں. جی بالکل ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. صدقے کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، میں اور بات وہ کرتا ہوں جو اپناتے بھی ہیں، جو میں عمل بھی کرتا ہوں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بلکہ میں نے آزمایا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کے حالات خراب ہوں، حالات آپ کے وہ کہتے ہیں نا ٹیٹ، بڑے حالات جی خراب ہیں، بڑے جو ہے نا حالات سخت چل رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی دعوت کر لیں، اپنے بھائیوں کی دعوت کر لیں، یقیناً آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ ننھی سناحہ موجود ہے، عروہ فاطمہ. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جی. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں. ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم میں، وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی ہی خوبصورت حاضر گواری تھی. عروہ فاطمہ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم دین بنائے، قرآن کا حافظ بنائے، قاریہ بنائے. دیکھیں یہ ایک بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے والدین کے لیے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنی اولاد کو کوئی اچھا عمل بتاتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کی وجہ سے، جو آپ کی اولاد ہے وہ اچھا عمل کرتی ہے، اس کا ثواب بھی جو ہے وہ آپ کو پہنچتا ہے. تو یہ یقیناً صدقہ جاریہ ہے. ماشاءاللہ یہ حضرت علامہ مولانا مرتضیٰ صاحب کی ماشاءاللہ صاحبزادی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بھی انشاءاللہ اسی طرح، جس طرح یہ دین کا پرچم بلند کیے ہوئے، اسی طرح یہ دنیا کے کونے کونے میں دین کے جھنڈے کو بلند کریں. اور ان کی جو یہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور میں اپنے ناظرین سے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. ان کو کھانا کھلانا، ان کو موبائل لے کے دینا، آئی فون لے کے دینا، ان کو جو ہے نا اچھے کپڑے پہنانا ذمہ داری نہیں ہے آپ کی. ان کی جو تربیت آپ نے اچھی کرنی ہے، ان کو اچھا عمل جو آپ نے سکھانا ہے، ان کو جو نیک عمل آپ نے سکھانا ہے، وہ صدقہ جاریہ ہے. آپ آئی فون لے دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو پہنچنا. اس کو آپ کو فائدہ پہنچنا ہے تو یہ پہنچنا ہے جب وہ آپ کو کسی کی مدد کرتا دیکھے، وہ بھی کہے کہ میرا باپ مدد کرتا تھا، میں نے بھی کرنی ہے. اس پاک میں ہے والدین صالح یدعو لہ.
کہ جو ایسی نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، فرمایا وہ بھی صدقہ جاریہ، یعنی اس کے ثواب جو میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں تو وہ بھی جو ہے سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک ہے کہ نیک اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعا کرتی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے بھی اس کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم ان پر عمل کریں، ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، ہم اپنی اولاد کو پاس بٹھائیں، اس کو اچھی باتیں بتائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ ہم عمل کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ ہمیں فائدہ بھی ہوگا، یقیناً ہمیں جو ہے اس کا جو ہے اجر و ثواب ہمیں قبر میں بھی ملے گا۔ تو ناظرین یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر اس کو ہم اپنا لیں، دیکھیں نیت کا معاملہ ہے۔ ہم اگر کسی سخی کو دیکھ کے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات مجھے عطا فرمائے تو میں اس سے بڑھ کے کروں، نیت ہماری ثواب کی ہو تو یقیناً دیکھیں اللہ کی ذات کتنی بے نیاز ہے، وہ اس سخی کے برابر آپ کو بھی ثواب عطا فرمائے گی۔ آپ نے دیا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، لیکن آپ کو ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی صدقات ادا کر رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کی ذات ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں دکھاوے سے بچائے، ہمیں اللہ کی ذات جو ہے ان چیزوں سے، ساری ان چیزوں سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں، جو ناپسندیدہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے آبا و اجداد دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ماہ رمضان المبارک کا صدقہ اللہ کی ذات ان کی بخشش فرمائے، اللہ کی ذات ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ کی ذات C49 کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ کی ذات ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ تو ناظرین ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔